السلام علیکم بچوں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم جگنو ہم نے کل آدھی پڑھی تھی، اس کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھنے جائیں گے۔ پہلے ہم نظم پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔ رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، نظارۂ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی، رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ پہلا لفظ ہے ظلمت۔ ظلمت ہوا اندھیرا، تاریکی۔ دوسرا لفظ ہے پتنگا۔ پتنگا ایک چھوٹے سے کیڑے کو کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے طالب۔ طالب ہوا چاہنے والا، ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا۔ دوسرا لفظ ہے دل بری۔ دل بری ہوا کشش، پیارا ہونا، دل کو موہ لینا۔ رنگی نوا۔ رنگی نوا ہوا میٹھی آواز، خوبصورت آواز۔ مرغان بے زبان پرندے۔ مرغان بے زبان کہتے ہیں بے زبان پرندوں کو۔ شفق۔ شفق کہتے ہیں جب آفتاب غروب ہوتا ہے اس وقت آسمان پر جو سرخی نمودار ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ باقی۔ باقی بولتے ہیں نئی نویلی خوبصورت چیز کو، حسین چیز، خوبصورت چیز۔ آرسی بولتے ہیں عورتوں کے ہاتھ کی پہننے کی انگوٹھی جس میں نگینہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ جگنو ایک چھوٹے سے چاند کی مانند ہوتا ہے جو کبھی چمکتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے، جیسے چاند گرہن سے کی وجہ سے کبھی چمکتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے۔ چاند کو جب گرہن لگتا ہے یا گرہن میں آتا ہے تو وہ کبھی چھپ جاتا ہے اور کبھی گرہن سے باہر آتا ہے۔ دوسرا ہے پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ علامہ اقبال نے پروانے اور پتنگے کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پروانہ بھی اڑنے والا ایک کیڑا ہے اور پتنگا بھی اڑنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، مگر پروانہ روشنی کا متوالا ہے اور پتنگا خود سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ پھر ہے دوسرا ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔ شاعر فرماتا ہے کہ خدا نے اس دنیا میں جو کوئی چیز بھی بنائی ہے اس کو کسی نہ کسی خوبی اور دلکشی سے نوازا ہے، پروانے کو تپش دی ہو اور جگنو کو روشنی سے نوازا ہے۔ پروانہ روشنی کے گرد منڈلاتا ہے اور خود کو آگ میں جلا دیتا ہے، جبکہ جگنو سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی آوازیں بخشی ہیں، اگرچہ وہ بول نہیں سکتے لیکن پھر بھی ان کے چہکنے اور ان کی میٹھی بولیاں بولنے اور گانے سے کم نہیں، اور پھولوں کو چٹکنا تو سکھایا لیکن اس کے باوجود وہ خاموش ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔ نظارۂ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ شاعر فرماتا ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت شفق کا نظارہ اس قدر دلکش ہوتا ہے جیسے ایک پری سرخ لباس پہنے ہوئے ہو۔ رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔
صبح اس قدر رنگین، خوبصورت اور تازہ ہوتی ہے جیسے ایک نئی نویلی دلہن ہو جس نے لال جوڑا پہنا ہو اور اس پر شبنم کے زیور سجائے گئے ہوں۔